الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاعْلَمُوا أَنَّ مَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. یہ 10ویں پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کی تقسیم کا طریقہ بتایا ہے کہ مال غنیمت تقسیم کیسے کیا جائے گا. اس کا اصول یہ ہے کہ مال غنیمت کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جائے 4 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. ایک حصہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے. 5 حصوں میں تقسیم ہوگا. ایک اللہ اس کے رسول کا ہوتا ہے اور 4 حصے جو ہے وہ مسلمانوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں. پھر ان 4 کے اندر بھی 3 حصے اس مجاہد کو ملتے ہیں جس نے گھوڑے پر بیٹھ کر جہاد کیا ہوتا ہے, اور ایک حصہ اس کو ملتا ہے جس نے پیدل جہاد کیا ہوتا ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حصہ نکلتا ہے 5واں, اس کی پھر تقسیم ہوتی ہے. ازواج مطہرات کا خرچہ اسی سے نکالا جاتا تھا. دوبارہ اسلحہ خریدنا ہے اسی سے خریدا جاتا تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاندان کے افراد تھے ان پر بھی اس کو تقسیم کیا جاتا تھا. آپ کا جو جد اعلیٰ تھے ان کے 4 بیٹے تھے, بنو مطلب, بنو ہاشم, بنو نوفل, بنو شمس. بنو مطلب اور بنو ہاشم کو یہ مال ملتا تھا مال غنیمت کا, کیونکہ انہوں نے آخر تک اسلام کا ساتھ دیا تھا. بنو شمس اور بنو نوفل جو ہے یہ بھی اللہ کے نبی کے جد اعلیٰ کے اولاد میں سے ہے. ان کو مال غنیمت نہیں ملتا تھا کیونکہ انہوں نے آخر وقت تک جو ہے اسلام کی مخالفت کی تھی. اس کے بعد عالمین نے جنگ بدر کے حوالے سے یہ بات بیان کی ہے کہ ہم نے خواب کے اندر آپ کو دکھایا کہ کفار کی تعداد کم ہے, اور جب مسلمان آمنے سامنے ہوئے تو دونوں کو تعداد کم نظر آ رہی تھی, اور جب جنگ چھڑ گئی تو مسلمان دوگنے نظر آ رہے تھے. یہ سارا کس لیے کیا؟ تاکہ مسلمانوں کی ہمت بندی رہے, مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں. یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ کفار کی تعداد کم ہے, اور ہمارا ایمان ہے کہ نبی کا خواب اللہ کی وحی ہوتا ہے, تو خواب میں پھر غلط کیوں دکھایا گیا؟ یقینی بات ہے کفار تعداد میں کم نہیں تھے مسلمانوں سے, لیکن آپ کو کم دکھائے کیسے گئے جبکہ خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے نبی کا؟ اس کا ہم جواب بھی دیتے ہیں. اس کے 2 جواب ہیں. ایک جواب یہ ہے کہ ان کفار میں وہ لوگ بھی جو بعد میں مسلمان ہوئے ہیں ان کو دکھایا نہیں گیا, اس لحاظ سے تعداد کم ہوئی. یا پھر مسلمانوں کے ساتھ فرشتے موجود تھے, اس بنیاد پر مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی کفار کے مقابلے کے اندر جو ہے. لیکن بہرحال العالمین نے یہ ایک تدبیر چلی تھی تاکہ بدر کے میدان میں مسلمان آپس میں کفار سے مقابلہ کر سکے. یہاں جہاد کے اصول بیان کیے ہیں کہ جب انسان جہاد پہ جائے تو اللہ کا ذکر کرے, اللہ کے اصول کی اطاعت, جھگڑا اور اختلاف نہ کرے. جہاد کے میدان میں ذکر اللہ بہت ضروری ہے. یہ پیچھے ہم نے پڑھا صحابہ طالوت کے بارے میں کہ جب وہ جہاد کے میدان میں گئے تھے فربنا افرغ علینا صبرا, دعائیں کی انہوں نے. اللہ کے پیغمبر نے بدر کے میدان کے اندر طویل دعائیں کی تھی. جہاد کے میدان میں نماز کی معافی اسی بنیاد پر نہیں ہے. یہ تو جہاد کے میدان میں اللہ کا ذکر, تعلق باللہ جو ہے یہ بہت ضروری ہے. اس کے بعد سمجھ کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, کہ تمہیں ہمیشہ جہاد کے لیے تیار رہنا چاہیے, ٹریننگ کرنی چاہیے, اسلحے کی تیاری ہونی چاہیے, تاکہ دشمن رعب میں رہے کہ مسلمان ٹریننگ یافتہ ہیں, کوئی گڑبڑ کی تو ہمارا صفایا کر دیا جائے گا. لیکن آج مسلمانوں کے اندر یہ چیز نہیں ہے, اس لیے مسلمان مغلوب بھی ہیں, مسلمان جو ہے مظلوم بھی اسی بنیاد پر ہے کہ آج ہماری ٹریننگ نہیں ہے. یہ قرآن نے حکم دیا کہ تمہارے پاس یہ ٹریننگ ہونی چاہیے. یہ کفار ڈریں گے, تم سے خوف کھائیں گے. یہ اس کے بعد سورۃ توبہ ہے. سورۃ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ نہیں لکھی جاتی. اس کی بہت سی وجوہات میں سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بسم اللہ نہیں لکھوائی. جب نہیں لکھائی ہے تو پھر پڑھنی نہیں چاہیے. یہاں آغاز میں اللہ رب العالمین نے کفار مکہ کو وارننگ دی تھی کہ تم مکہ المکرمہ میں 4 مہینے تک رہ سکتے ہو. 4 مہینے کے اندر اندر یا تو اسلام قبول کر لو یا جزیرہ عرب تمہیں چھوڑنا پڑے گا. یہ اس قوم سے معاہدہ کر لیا گیا تھا. اس کے بعد فرمایا کہ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ, کہ اگر کفار جو ہے اپنی قسمیں توڑ دیں, معاہدہ توڑ دیں اور تمہارے دین پر عیب لگائیں, نبی کی توہین کریں, تو فرمایا کہ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ, پھر یہ واجب القتل ہوتے ہیں. مانا جو انسان دین کا مذاق اڑائے, نبی کی توہین کرے, ایسا انسان واجب القتل ہوا کرتا ہے. فرمایا کہ ان کی قسموں کا کوئی بھروسہ نہ کیا جائے. یہ کفار جتنی بھی قسمیں اٹھائیں, قسموں کا اعتبار نہ کیا جائے. اور ایسا ہی ہوا ہے ہر دور کے اندر جو ہے انہوں نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا, قسمیں اٹھا اٹھا کر جو ہے.
بغداد نے مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا کہ تاتاریوں نے قسمیں اٹھا کے مسلمانوں کو دھوکہ دیا. اندلس میں کتنے عیسائیوں نے مسلمانوں کو اپریل فول کے نام پر جو ہے مسلمانوں کو سمندر بور کر دیا تھا انہوں نے. اور آج ہندوستان کے اندر بھی یہی معاملہ ہو رہا ہے. مگر ان کی قسموں کا اعتبار نہ کیا جائے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو مشی کے متولی ہوتے ہیں ان کے اوصاف یہ ہیں کہ من آمن باللہ والیوم الآخر. متولی مشی کا وہ بنے گا جو اللہ پر ایمان لائے, آخرت پر, نماز قائم کرے, زکات ادا کرے. ولم یخش الا اللہ, اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہونا چاہیے. جن میں یہ اوصاف ہوں یہی لوگ مشی کے حقیقی آبادکار ہوتے ہیں اور یہی مشی کے متولی ہونے چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالی نے غزوہ تبوک کا ذکر کیا ہے. اس کا پس منظر تھوڑا سا یہ ہے کہ 8 ہجری کے اندر مسلمانوں نے مکہ فتح کیا تھا. جب مکہ فتح ہوا تو عرب کی سرزمین میں شرک کا خاتمے کا ابتدا ہوئی تھی. اور جب مکہ فتح کے 20 دن بعد غزوہ حنین ہوا, اللہ نے مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کیا تو عرب کی طاقت کچل دی گئی. تو گویا کہ 8 ہجری کے اندر مکہ فتح ہوا اور غزوہ حنین ہوا تو مکہ المکرمہ اور عرب کی سرزمین میں اسلام غالب آ گیا تھا اور کفر کی طاقت ختم ہو گئی تھی. جب یہ بات روم والوں کو معلوم ہوئی, رومیوں کو, وہ گھبرا گئے. کہا کہ اس نبی نے مکہ فتح کر لیا ہے اور حنین کو فتح کر لیا ہے, اب اس کی باری ہماری طرف ہوگی. لہذا اس نے لشکر تیار کیا. 1 لاکھ سے زیادہ اس نے رومی تیار کیے تھے اسلام کو ختم کرنے کے لیے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا کہ رومی ہمارے خلاف پر توڑ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30,000 صحابہ کرام کو جمع کیا. گرمی کا موسم تھا, فصلیں پک چکی تھی, سفر طویل تھا, اتنا طویل کہ مدینہ سے لے کر 600 میل کا فاصلہ اس دور میں تھا. اب تو آسان ہو گیا ہے, اس دور میں 600 میل یا 800 میل بھی ذکر کیا مفسرین نے. اتنا طویل سفر تھا, لیکن صحابہ کرام اس کے لیے تیار ہوئے, نکلے اور روم کا جا کے محاصرہ کیا. 20 دن محاصرے کے بعد وہ قوم لڑنے کے لیے نہیں آئی تھی, ہتھیار ڈال دیے اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جزیہ دینے پر وہ مجبور ہوئے تھے. تو یہ غزوہ تبوک, اس میں جنگ نہیں ہوئی تھی لیکن دشمن جو ہے خوف میں آ کر اس نے ہتھیار ڈال دیا تھا. اس کے بعد اللہ العالمین نے زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے ہیں کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین. صدقات, زکوٰۃ جو ہے فقیروں کے لیے ہے, مسکینوں کے لیے. فقیر وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس مال تو ہو لیکن کم ہو, یعنی مسائل زیادہ ہیں, وسائل کم ہیں, مسائل زیادہ ہیں, اخراجات اس کے زیادہ ہیں, آمدنی کم ہے, اسے فقیر کہا جاتا ہے. اور مسکین وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہو ہی نہیں, تو ان کے لیے زکوٰۃ ہے. اور ایسے ہمیں کہ وہ لوگ والمؤلفۃ قلوبہم, تالیف قلبی کے لیے نئے مسلمان ہوا ہے اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. یا نیا مسلمان نہیں ہوا ہے, امید ہے کہ مسلمان ہو جائے گا, اگر پیسے دیے جائیں اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. یا ایسا شخص ہے کہ اس کے مسلمان ہونے کا امکان تو نہیں ہے لیکن اسلام دشمن ہے, اگر زکوٰۃ دی جائے گی نرم ہو جائے گا, کم از کم تک مخالفت نہیں کرے گا, اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. یا پھر ایسا شخص ہے کہ جو مسلمان تو نہیں ہوگا لیکن اس کو زکوٰۃ دینے سے اور لوگ مسلمان ہو سکتے ہیں, تو تب بھی غیر مسلم کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. یہ تمام صورتیں جو ہیں اس میں شامل ہے. اس کے بعد رب العالمین نے منافقین کی بد عادات بیان کی ہیں کہ منافق اللہ سے عہد توڑ دیتے ہیں, منافق جو ہے کنجوسی کرتے ہیں مال خرچ کرنے کے اندر. نمبر 3, مسلمانوں سے حسد کرتے ہیں. نمبر 4, اگر کوئی مسلمان زیادہ مال خرچ کرے تو کہتے ہیں ریاکاری کر رہا ہے, اگر کم دے تو تب بھی مذاق اڑاتے ہیں. اللہ نے حکم دیا کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا, کہ میرے پیغمبر کوئی منافق مر جائے آپ نے اس کا نماز جنازہ ادا نہیں کرنا ہے. اتنی بد عادات کے لوگ حامل ہیں یہ. اور پھر سب سے آخر میں اللہ رب العالمین نے اپنی سب سے بڑی نعمت کا ذکر کیا ہے, وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ. فرمایا اللہ تعالیٰ کی رضا, اللہ کی محبت اس کی سب سے بڑی نعمت ہے. یہ اگر کسی انسان کو اللہ کی محبت مل جائے, اللہ کی رضا مل جائے, یہ اس کی سب سے بڑی نعمت اس کی جو ہے. اور اس لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے سجدے میں جا کر, اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک. تو یہ جو اللہ کی رضا ہے, اللہ کا پیار ہے, یہ اس کی سب سے بڑی نعمت ہے. اس کی دلیل صحیح بخاری کی روایت ہے, جنت سے بڑی نعمت رب العالمین کی رضا ہے. یہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے, اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا داخل اہل الجنت الجنت, جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے, وہ جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے, اللہ رب العالمین سوال کرے گا کہ
تمہیں کوئی اور طلب ہو، کسی اور چیز کی حرص ہو یا شوق ہو، تو تمام جنتی کہے کہ یا اللہ ہمیں کسی اور کی چیز ضرورت نہیں ہے ابھی. اللہ فرمائے کہ میری ایک نعمت ابھی تمہاری باقی ہے. یہ اہل جنت کہ یا اللہ الم تبیض وجوہنا، تو نے ہمارے چہرے روشن کر دیے ہیں، جنت کی نعمتیں دے دی ہیں، ایسی کون سی نعمت ہے جو باقی رہ گئی ہے اور وہ جنت سے بڑی بھی ہے؟ فرمایا کہ ایک نعمت ہے. تو تمام اہل جنت سراپا مشتاق ہوں گے کہ ایسی کون سی نعمت ہے. تو رب العالمین اعلان کرے گا احل لکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا، کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ میں تم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو چکا ہوں، تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا میں. تو اللہ کی رضا جو ہے رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا مندی اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ تعالی ہمیں یہ اپنی نعمت عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ کتاب و سنت پہ عمل کرنے